اب میرے بھائیوں سب ٹاپک نمبر 6 وہ ہے رمضان کے روزوں کی سحری اور افطاری سے متعلق فقہی احکام و مسائل. یہ بہت کریٹیکل ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہماری پہلی سحری بھی ہوگی. تو یہ سحری اور افطاری کے فقہی احکام و مسائل، یہ عموماً فقہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی فقہ الاحناف یا فقہ حنفی نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقہ الاسلام ہے. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو، کسی بات کو صحیح طریقے سے اس کی تہ تک پہنچنے کو. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 200. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے. یعنی یہ علم دین ہے، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں جو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں دین کا نالج تو اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں. تو یہ اسی پر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور یہی وہ آدھا ٹکڑا ہے جس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق بھی تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو اولاد بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہ دین کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے میرا ایک پورا الگ سے ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا ڈیٹیل، جسے شوق ہو تو وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے. سحری اور افطاری سے متعلق یہ جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا. اور یہ میں نے 17 کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد، جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 17 ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء کے 4. یہ 17 حدیث کل 3 ٹاپکس کے انڈر ڈسکس ہوں گی. پہلی 7 احادیث جو ہیں وہ سحری سے متعلق، اگلی 5 افطار سے متعلق، اور اس سے اگلی 5 جو ہیں وہ پرٹیکولرلی افطاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا، اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا. یہ 17 احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے جمع کی ہیں. ان تمام احادیث کے نمبرز انشاءاللہ میں پرائمری کتاب سے نہیں بلکہ سیکنڈری کتاب جو ہے مشکات المصابیح، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی کل کم از کم 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. بخاری، مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد اور المستدرک للحاکم، سنن الکبری البیہقی، اور باقی کتابوں میں سے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث، 6294 احادیث. 3 PDF ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ موجود ہیں. جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں اس کے نمبرز کے تحت فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری کتابوں کے نمبر بھی اور ان پہ حکم لگے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے. تو یہ میں مشکات میں نے الگ سے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. مشکات میں 1982 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے. یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے. یہ اکثر لوگ 8 پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کو اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں، جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں، یہ تو چھپانی چاہیے. سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی مشکات میں 1983 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے. یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھایا کرو. وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں، صبح کے وقت نہیں اٹھتے اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی. اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. تو جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے
کہ میں بغیر سحری کے 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے، لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، ایک روزے کی قضا کر لے گا۔ اگر کسی کی سحری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ نہ رکھے، اس دن چھوڑ دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے، وہ ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے، اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کفارہ بھی کوئی نہیں، ایک روزہ قضا کر لے گا۔ اور اس پہ ایک ایکسیپشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ، اس طریقے سے مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے؟ میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت میں کسی کو اجازت نہیں۔ ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے، وصل کہتے ہیں نا ملنے کو، یعنی روزے ملاتے جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اے اسپیشیز بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہیں، ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں، بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں، اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں، درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے، لیکن جو سپیشیز ہے آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے، لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے، مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1998، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے۔ یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے، سحری کے لیے بھی ہے سنت، اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے۔ تو سحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، جو لوگ دہی کا اہتمام کرتے ہیں سحری کے اندر، پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یعنی ان کا قول ہے، مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر زئی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی بات ہے۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا، اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی۔ ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی۔ جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی جھوٹی فیبریکیٹڈ ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی، لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہے۔ تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔
ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا۔ البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076 کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے، اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے۔ جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے۔ تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں۔ تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا۔ پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2001 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی، یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا۔ اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے، یعنی پری پلانڈ، آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے، آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے، اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنوبی ہوتے اور ختم سحری بھی ہو چکا ہوتا، یعنی طلوع فجر بھی، یعنی آپ نے سحری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے۔ یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنوبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے، بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھا ہے تو 8 پیرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا۔ اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے جواب میں اما عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا۔ تو اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں، تو امام حنیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے۔ کہتے نہیں امام حنیفہ کو کیوں غلطی لگ گئی؟ بھائی حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی؟ بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو، سوائے ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی مردود نہیں۔ اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 680 سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے، بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ عرب میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان، یعنی صبح کاذب کے وقت میں، صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے، سحری کھاتے رہو۔ اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا
کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سحری. یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا, بعض کا اذانیں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں. آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا, جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں, اذانوں پہ نہ رہیں. اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے, لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو. اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, جامع ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے, لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے, وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے, تو کھانے پینے سے رک جاؤ. یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو, طلوع فجر ہو, فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ. اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 187, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت, من الفجر, فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے. یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈورا, جب یہ بالکل واضح ہو جائے اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا, کھانا پینا اس وقت روک دو. 7ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, مشکات میں 1988, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, اس سے بڑے لوگوں نے غلط رزلٹ نکالے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو نیچے رکھے. اس پہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو اور انسان اذان سنے تو اس وقت کیا کرے. یعنی اگر کھا پی رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوئی, اس اذان سے مراد ہے کہ ختم سحری ہوگی, تو پھر وہ جو ہاتھ میں کھانا موجود ہے سامنے برتن میں اور پانی, اس سے فوراً سحری اپنی مکمل کر لے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وہ آلریڈی سحری کر رہا تھا, یہ نہیں کہ ایک بندے نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آخری 2 منٹ میں اٹھ کے سحری کرتا ہے, اس کے لیے نہیں ہے, کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے لیے. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو مطلب آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں, پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے کہتے ہیں پانی پی لو, جلدی پانی پی لو. وہ روزہ توڑ رہے ہوتے ہیں, وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ سحری نہیں کر رہے ہوتے. ان کو بتا دیں آپ افطاری کر رہے ہیں, روزہ تو آپ رکھ چکے تھے, اب آپ نے فجر کے وقت ہی افطار کر لیا اس کو, یعنی روزہ توڑ دیا. میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے, 2008 کی بات ہے, میں ایک اہل حدیث مسجد میں اعتکاف بیٹھا اسلام آباد میں. وہاں پہ اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا, 500-600 بندے جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے. تو وہاں میں نے یعنی یہ چیز آبزرو کی کہ لوگ سحری پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاتے تھے, پھر 15-20 منٹ تک گپے مارتے رہتے تھے, اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی سارے کولر کی طرف بھاگتے تھے. تو میں نے پھر بڑا شور ڈالا کہ میرے بھائی یہ آپ اس طریقے سے چیزوں سے رزلٹ نکالیں گے, یہ تو اسی طریقے سے جیسے بخاری و مسلم میں حدیث ہے, ایک شخص نے رکوع کی حالت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوا, چونکہ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا, آپ نے دیکھ لیا. آپ نے اسے فرمایا آندہ ایسے نہ کرنا کہ تم رکوع میں ہی شامل ہوتے ہوئے چلتے ہوئے آئے ہو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز سے منع فرما دے اور ایک بندہ اس کی روٹین بنا لے اور پھر کہ جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, اتنا غلط رزلٹ نکال لے. یہ بالکل اسی طریقے سے غلط رزلٹ نکالا ہوا ہے. یہ تو ہے اگر کوئی کھا پی رہا تھا اس دوران اذان شروع ہو گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے. اور اس میں سحری اور افطاری کے لیے صرف ٹائم اور گھڑی کا اعتبار کیا جائے, گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے, اس کو فالو کریں. اور عموماً مؤذن حضرات جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے, اور آج کل تو ہمارے پاس مسلم پرو جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپ موجود ہے, اور اس طریقے سے سلاٹ ٹائم کے نام کا سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں, اس سے ٹائم جو ہے اس کو دے کے سٹینڈرڈ ٹائم کو فالو کرے. ٹائم ہو جائے آپ سحری ختم کر دیں, افطاری شروع کر سکتے ہیں جب مغرب کا وقت ہو جائے, اذان ہو یا نہ ہو. اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں, پہلے تو صرف اذان ہی ایک سورس تھا نا لوگوں کو مطلع کرنے کا, اب ہمارے پاس اس سے بھی ایک بہتر سورس ہے, بالکل ٹائنیس ڈیٹیل تک. ہم اذان کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے صرف, کیونکہ اذان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھ کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, بات احتیاطی بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے. تو ایک ایکسٹریم پہ تو یہ لوگ ہیں جو یہ کھانے پینے والا معاملہ جو ہے وہ موقوف کر کے پھر اذان کے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں, اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو چھیننا چاہتے ہیں, خصوصاً ہمارے حنفی بھائی.
وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب جب ٹائم ختم سحری ہو گیا چاہے ہاتھ میں بھی برتن تھا ادھر ہی نوالا آپ چھوڑ دیں گے, آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے. تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب وہ کھانا پینا اب بھی جاری رکھا جائے. تو یہ میرے بھائیوں ٹرانزیشن پیریڈ ہے, یعنی انتقالی وقفہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ آج جس طرح کل انشاءاللہ تعالی 3:20 کے اوپر اسلام آباد میں ختم سحری ہے, یہاں پہ 3:17 بنے گی, تو ایگزیکٹ 3:17 جب جہلم میں ہوئے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت کوئی ایسا بم پھٹا ہے اور جناب طلوع فجر ہو گئی ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ صبح کاذب جو ہے صبح صادق میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے, یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک دم بھی داخل ہو رہی ہے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے سپورٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, مشکات میں 601 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یعنی اگر کوئی لیٹ ہو گیا تھا مجبوری کی وجہ سے, اور غروب آفتاب جس طرح کل اسلام آباد میں 7:10 پہ ہے, یہاں پہ 7:07 پہ, تو کوئی شخص 7:06 کے اوپر عصر کی نماز شروع کرتا ہے مجبوراً لیٹ ہونے کی وجہ سے, اور ایک رکعت اس نے غروب آفتاب کے وقت سے پہلے پا لی, اور باقی 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں بھی ہوئی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے فجر والا معاملہ بھی ہے. اب حنفی عصر والا مانتے ہیں, فجر والا نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. حالانکہ ایک ہی حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ دونوں ایک ہی حدیث میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نہیں ہوتی عصر کی ہو جاتی ہے, اور آگے پھر لاجکس دیتے ہیں جی عصر کا وقت چونکہ مغرب میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو مغرب خود نماز کا وقت ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ فجر کا وقت زوال کے وقت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں, اس لیے وہاں پہ نہیں ہے. یہ جو لاجکس نکالتے ہیں نا ان کے لیے پھکی میرے پاس ہی ہے. ان سے یہ پوچھیں کہ پیشاب جو ہے یہ زیادہ ناپاک قطرہ ہے یا منی زیادہ ناپاک ہے, تو یہ کہیں گے جی پیشاب, کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا سبب بھی ہے, تو پیشاب تو زیادہ نجس ہے. لیکن پیشاب کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب ان کی ڈاکٹرائن مان لی جائے تو پیشاب کے بعد بھی غسل فرض ہونا چاہیے, کیونکہ انٹینسٹی زیادہ ہے نا پیشاب کی پلید ہونے کی. یہ میں نے پکی اینٹی وینم الزامی جواب دیا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عصر کی نماز ہو جاتی ہے, فجر کی اگر کسی نے ایک رکعت پا لی اور اس کے بعد سورج نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی, دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی, تو یہ بالکل غلط ہے. اس حدیث کے تحت میرا اجتہاد اور قیاس ہے اس حدیث کو جو ابو داؤد کو سپورٹیو ہے مشکات میں 1988 کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس دوران اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کھانا پینا وہ فوراً اپنا مکمل کر لے. یہ نہیں ہے کہ 20 منٹ اذانیں ہو رہی ہے تو وہ اٹھے ہی اذانوں کے وقت. آج کل اذانیں بھی بڑی لمبیاں ہوندیاں نے, وہ کہتے ہیں آخری اذان تک کھاندے رہو. آخری اذان نہیں پائی جی, ایک اذان جیڑی اس ٹائم دے وچ ہوئی ہے ایگزیکٹ اس وقت جو سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق, اس اذان کے اندر اندر آپ نے کھانا پینا مکمل کرنا, یعنی 1.5 منٹ کے اندر اندر اپنا آپ کو مکمل کریں. بالا ہم تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے, نہ رسک لیتے ہیں, ہم تو 10 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں. اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ بالکل آپ ایج کے اوپر جا کے سحری والا معاملہ کرنا شروع کر دیں. اب میرے بھائیوں اگلی 5 احادیث افطار سے متعلق ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, مسند احمد میں ہے, مشکات میں 1990. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کہ وہ باعث برکت ہے, یعنی فوراً طاقت آ جاتی کیلوریز. اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کر لے, وہ باعث طہارت ہے, یعنی کھجور یا پانی. یہ بعض لوگوں نے کہا جی نمک نال بھی کر لے, اے بھی نہ ہوئے, کولوں لا لیندے چیزاں. بھائی نمک دا کدھر ذکر نہیں ہے, کھجور اور پانی کا ذکر ہے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے, مشکات میں 1991. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. اگر کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چھہارے کھا لیا کرتے. یہ چھہارے کھانا بھی سنت ہے, اور یہ جو بد دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر یہ میٹھا تقسیم کرنا یہ بھی سنت ہے. اگر چھہارے بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹ پی کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
افطار فرما لیا کرتے ہیں، تو پانی سے بھی افطاری ہو جائے گی، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اکثر لوگ ضروری کھجور ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے، یہ کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، بڑی کریٹیکل ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دوں، 2357 اور مشکات میں 1993، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے، پہلے نہیں، اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا اجر پکا ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ مشکات میں اتنے الفاظ ہیں، ابو داؤد میں پوری حدیث ہے، سنن ابی داؤد 2357۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک تو وہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، مطلقاً، کوئی حج عمرے کا ذکر نہیں، اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ داڑھی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی۔ ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے، مرسل روایت ہے، تابعی نے صحابی سے نہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، چھوٹا ہوا واسطہ، منقطع ہے، معاذ بن زہرہ تابعی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ روایت مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے، ضعیف روایت ہے، اور اس کو بھی خالص نہیں رہنے دیا ہے، پہلے روایتی جعلی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور ملاوٹ ہوئی، شاید بھی ملاوٹ پائی ہوئی ہے، یہ دعا ویسے ہی کمزور تھی اور بالکل چھوٹا ہوا واسطہ تھا، اور باقی جو ساتھ ملا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس میں کون سے الفاظ غلط ہیں؟ بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، بخاری میں 247 ہے اور مسلم میں 6882۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کی۔ اس صحابی نے دعا میں پڑھ دیا بِرَسُولِكَ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی۔ رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی تو چھوٹی ڈگری ہے، اس نے نبی کے الفاظ کو رسول کر دیا، اعلیٰ کام کیا، نیکی کا کام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِنَبِيِّ کا کہو، وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے، یعنی بِنَبِيِّ کا کو بی رسولی کا بھی نہیں پڑھ سکتے، کیا جائے کہ بندہ خود سے جی وہ واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، پتہ نہیں کیا کچھ داخل کیا ہوا ہے۔ قرآن میں دعا آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ میں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا بخاری اور مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں سب کچھ دنیا آ گیا، آخرت میں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی حسنہ ہونے میں عذاب قبر سے بھی، عذاب محشر سے بھی، اور اسی طریقے سے پل صراط، یہ ساری چیزیں وفی الآخرۃ حسنہ میں آتی ہیں، اور واقعی عذاب النار میں تو الٹیمیٹ کامیابی آ گئی الحمدللہ۔ چوتھی حدیث شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب میں ہے، اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں، اور مشکات میں 1992 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروائے تو اسے بھی اس روزہ دار اور مجاہد کے مثل ثواب دیا جائے گا الحمدللہ۔ اب یہ مجاہد کو مسلمانوں کا گلا نہ کاٹنے گیا ہو جو واقعی جہاد ہو، یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ پانچویں حدیث افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے اعتبار سے جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2249۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ بال اس میں کئی ڈیٹیلز ہیں، مثلا نمبر 82 میرا دیکھ لیں، دعا کی قبولیت کن معاملات میں نہیں ہوتی اور کئی معاملات میں ہو جاتی ہے، اور کیا ایشوز ہوتے ہیں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور ضمناً حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ اس حدیث میں الفاظ تھے
کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہیں دعا رد نہیں ہوتی، یہ مشکات میں نہیں ہے، میں نے اس لیے ابن ماجہ کا نمبر بتایا۔ اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ تابعی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کہ میری مغفرت فرما دے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا کر لیں، صبح شام کے اذکار کے لیے آئیڈیل وقت ہے، شام کے اذکار کا آئیڈیل وقت غروب آفتاب سے پہلے ہے، کیونکہ وہ شام کے اذکار ہیں، رات کے اذکار نہیں ہے، شام کے اذکار ہیں۔ تو سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ آپ مغرب اور عصر کے درمیان اور مغرب سے جسٹ پہلے افطار کے وقت صبح شام کے اذکار، وہ بلو کارڈ جو ہمارا ہے وہ کریں۔